ماہ مقدس رمضان مبارک میں اللہ رب العالمین کی رحمتوں کا، اس کی برکتوں کا نزول ہوتا رہتا ہے، یہاں تک حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بیان کرتے ہیں، بخاری اور مسلم کی متفق علیہ روایت ہے، تاجدار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اذا دخل رمضان، کہ جس وقت رمضان کی آمد ہوتی ہے، ماہ مقدس آتا ہے، فتحت ابواب السماء، تو اللہ رب العالمین آسمان کے دروازوں کو کھول دیتا ہے۔ یہ ماہ مقدس اتنا بابرکت ہے کہ اس ماہ رمضان کے آتے ہی اللہ رب العالمین آسمان کے تمام دروازوں کو کھول دیتا ہے۔ اور دوسری روایت کے اندر ہے، فتحت ابواب الجنہ، کہ اللہ رب العالمین جنت کے تمام دروازوں کو کھول دیتا ہے، وغلقت ابواب جہنم، اور جہنم کے تمام دروازوں کو بند کر دیا جاتا ہے، وسلسلت الشیاطین، اور تمام شیطانوں کو جکڑ دیا جاتا ہے۔ اور ایک اور روایت کے اندر فرمایا، فتحت ابواب الرحمہ، کہ اللہ رب العالمین اپنی رحمتوں کے تمام دروازوں کو کھول دیتا ہے۔ تو یہ ماہ مقدس صرف آتا نہیں ہے بلکہ اللہ کی رحمتوں اور برکتوں کو بھی اپنے ساتھ لے کر آتا ہے۔ یہ صرف خود نہیں آتا بلکہ جب آتا ہے تو آسمان کے دروازے بھی کھل جاتے ہیں۔ اور ان تمام روایات کے اندر جب شارحین نے تطبیق دی تو فرمایا کہ حقیقت یہ ہے کہ اس ماہ مقدس کے اندر آسمان کے تمام دروازے جب کھلتے ہیں تو ان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اللہ کی خاص رحمتوں کا نزول اس کے بندوں کے اوپر ہو جائے۔ ویسے تو پورا سال ہی اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، ہر رات اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، لیکن ماہ مقدس وہ ماہ مبارک ہے کہ جس کے اندر جب آسمان کے دروازے تمام کھلتے ہیں تو اس کی خاص رحمتوں کا نزول ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اور پھر فرماتے ہیں کہ جب جنت کے تمام دروازے کھلتے ہیں تو اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ جنت کے اندر جتنے بھی حور و غلمان ہیں ان کو پتہ چل جائے کہ دنیا کے اندر ماہ مقدس ماہ رمضان کی آمد مبارک ہو چکی ہے۔ اور جب یہ ماہ مقدس آتا ہے، جنت کے دروازے سارے کھلتے ہیں، تو شارحین فرماتے ہیں کہ جنت کے اندر موجود تمام حور و غلمان اہل زمین کے لیے بخشش اور مغفرت کی دعا کرتے رہتے ہیں، سارا مہینہ یہ سلسلہ جاری رہتا ہے۔ اور پھر جو فرمایا کہ شیطانوں کو بھی جو ہے وہ جکڑ دیا جاتا ہے، یہ بھی اپنے ظاہر کے اوپر ہی ہے، یعنی حقیقت کے اندر اللہ رب العالمین شیطانوں کو جکڑ دیتا ہے، اور انسان جو بھی گناہ کرتا ہے وہ اپنے نفس امارہ کے کہنے پر کرتا ہے، یا پورے 11 مہینے پچھلے جو اس کے اوپر شیطان کا غلبہ رہتا ہے وہ کچھ نہ کچھ اثرات اس کے اندر باقی رہتے ہیں جس کی بنا پر وہ گناہ کی طرف مائل ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ وگرنہ تھوڑا سا بھی ایمان کسی کے اندر اگر باقی ہو، اس کے اندر تقویٰ کا کچھ معیار باقی ہو، تو وہ کبھی بھی گناہ کی طرف مائل نہیں ہوتا۔ اس لیے اس ماہ مقدس کی برکت ہے، ہر شخص یہاں تک کہ بچے بھی اس کے اندر نیکی کرنے کا جو ہے وہ زیادہ شغف رکھتے ہیں، ان کو یہ معلوم ہوتا ہے کہ روزہ کیا چیز ہے۔ اور ہمارے ہاں تو یہ بھی معیار ہے کہ بچے کہتے ہیں کہ ہم نے جو ہے وہ چڑی روزہ ہمارے ہاں جو ہے وہ مراد لیا جاتا ہے، کہ بالکل تھوڑی بھوک اور پیاس جو ہے وہ ہم نے برداشت کرنی ہے۔ جو بچے ہوتے ہیں فطرتاً ان کے اندر بھی یہ چیز موجود ہوتی ہے کہ اس ماہ مقدس کا احترام کتنا ہے، اس کے اندر رب کی کتنی برکتیں اور رحمتیں ہیں، تو وہ بھی اپنی رب کی ان برکتوں اور اللہ کی رحمتوں کو اپنے دامن میں سمیٹنے کی پوری کوشش کرتے ہیں۔ نوجوان ہیں، بوڑھے ہیں، جو پورا سال مسجد کے اندر نہیں آتے، اس ماہ مقدس کے اندر ان کو بھی توفیق خاص ملتی ہے، وہ اپنے رب کے سامنے سجدہ ریز ہو جاتے ہیں۔ یہی ہے شیطانوں کو جکڑ دیا جاتا ہے۔ اور اگر وہ اپنے نفس امارہ کی بات نہ تسلیم کرے تو یہ ماہ رمضان جب گزرتا ہے تو وہ بالکل گناہوں سے پاک اور صاف ہو چکا ہوتا ہے۔ یہ اس ماہ مقدس کی برکت ہے۔